بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین محترم۔ اس بار گفتگو کچھ تھوڑی سی شاید اکیڈمک بھی ہو جائے، کچھ علمی باتیں بھی ہو جائیں، اور کیونکہ اس کا ایک خاص پس منظر ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے چند روز میں ایک مذہبی جماعت نے حب رسول کے تقاضوں کے مطابق اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے۔ میں نہیں جانتا ان کی نیت کیا تھی یا کیا نہیں تھی، خدا ہی بہتر جانتا ہے، لیکن حب رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مسلمان کے ایمان کا بنیادی جزو ہے۔ اب یہ واقعہ کیسے ہوا اور کیوں ہوا، یہ ایک الگ بحث ہو جائے گی، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اس میں حکومت کی غلطی تھی، حکومت نے ان سے وعدہ کیا پھر اسے پورا نہیں کیا، اور انہوں نے جو راستہ اختیار کیا وہ صحیح تھا یا غلط تھا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ یہ سیاسی معاملہ ہو جائے گا اور میں سیاست پہ گفتگو نہیں کرتا۔ میرا موضوع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت سے ہے۔ میں خود ایک ادنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی میرے لاکھوں جانیں اور دل اور ذہن اور دماغ سب کچھ قربان ان کی ناموس پر۔ اللہ تعالیٰ کے لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ واقعہ یہ ہوا کہ ہم بدقسمتی سے جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے تو ہم اپنے ہی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دست بگریباں ہو جاتے ہیں۔ قصور کس کا تھا کس کا نہیں تھا، لیکن اس میں جتنی ہلاکتیں ہوئیں، 5-6 لوگ تو بتایا جا رہا ہے کہ شہید ہو گئے اور بے شمار زخمی ہوئے، اپنی املاک کو نقصان پہنچایا گیا، حالانکہ قصور یہاں نہیں، قصور اس سے کہیں باہر ہے، اور اس کا بھی ایک بہت طویل پس منظر ہے۔ دیکھیے، مسلمانوں کے پاس 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے ہم بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ ایک قرآن اللہ تعالیٰ کا یعنی کلام، اور ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات۔ ان 2 چیزوں پر مسلمان کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ جب بھی ان کے بارے میں کچھ کہا گیا، مسلمانوں نے اپنا سب کچھ لوٹا کر اپنی گردنیں بھی کٹائیں، اپنے قلب سے۔ مجھے سر سید احمد خان مرحوم کی بات یاد آتی ہے کہ وہ اپنا سب کچھ بیچ کر، جب وہ ایک کتاب لکھی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سر ولیم میور نے، تو اس کا جواب لکھنے کے لیے سر سید احمد خان اپنا سب کچھ بیچ کر لندن چلے گئے، اور وہاں کی انڈیا آفس لائبریری میں بیٹھ کر انہوں نے اس کا جواب لکھا۔ یہ ہوتی ہے مسلمانوں کا جذبہ، لیکن پہلے یہ باتیں علمی طور پر ہوتی تھیں۔ اب یہ باتیں ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی ہیں جو کارٹون بنا دیتے ہیں، مضحکہ خیز بیانات دے دیتے ہیں، غلط قسم کے مضمون لکھ دیتے ہیں، غلط نازیبا زبان استعمال کرتے ہیں، اور یہ چیز مسلمانوں کے لیے قطعی طور پر ناقابل برداشت ہے۔ لیکن مسئلہ ایک اور بھی ہے، وہ یہ کہ آج سے کوئی تقریباً، میں جب اس صدی کے آغاز سے بھی قبل ایک چیز شروع ہوئی تھی جسے ہم اسلاموفوبیا کہتے ہیں، یعنی اسلام کے بارے میں مغرب میں کچھ شکوک اور شبہات پیدا ہو گئے، اور امریکن پالیسیاں جو نیو ورلڈ آرڈر کی اور نئی تہذیب کی باتیں ہو رہی تھیں کہ اب مسلم ایک الگ تہذیب ہیں اور مغرب کی تہذیب ان سے الگ ہے، تو اسے ایک ویسٹرن تھنکر، مغربی ایک مفکر سیموئل ہنٹنگٹن نے کہا کہ کلیش آف سیولائزیشنز ہوگا، یعنی یہ دونوں تہذیبیں آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں گی، اور مستقبل میں یہ صورتحال ہوگی۔ پھر خامنائی صاحب جو ہیں ایران کے صدر، انہوں نے کہا نہیں، کلیش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ڈائلاگ امانگ سیولائزیشنز ہونا چاہیے، یعنی دونوں تہذیبوں کے درمیان مکالمہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ سن 2000 کے بعد، خاص طور پر 2001 کے بعد 9/11 جب ہوا امریکہ کا، تو اس کے بعد مسلمانوں سے ایک انتہائی
غلط رویہ مغرب میں اپنا لیا گیا، اور اسلاموفوبیا کی جو ایک وہ تحریک شروع ہوئی، اس نے بڑی شدت اختیار کر لی گئی کہ مسلمانوں کی مقدس ہستیوں کو بھی نشانہ بنایا جانے لگا، مسلمانوں کی کتابوں کو بھی نشانہ بنایا جانے لگا، اور خود مسلمانوں کو بھی مغرب میں جس طرح سے پہلے لوگ آیا جایا کرتے تھے، اب اس قدر آنا جانا آسان نہیں رہا، اور ہم پر دہشت گردی کا لیبل چسپاں کر دیا گیا، اور دنیا بھر میں یہ بات پھیل گئی کہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اسلام پر بھی کہا جانے لگا کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، حالانکہ اسلام نے جس قدر امن دنیا کو دیا معاف کیجئے، جس قدر امن دنیا کو دیا اور جس طرح سے دنیا میں امن کی تبلیغ کی، اس کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ اچھا، اب فرق بنیادی طور پر یہ ہے کہ مذہب ہمارے یہاں تو بہت اہم ہے ہی، اور ہم اپنے مقدسات کا، ہم نہ صرف اپنے مقدسات کا بلکہ دیگر مذاہب کی مقدس ہستیوں کا اور کتابوں کا بھی احترام کرنا ہم پر لازم ہے، اور ہم کرتے ہیں۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ہم تمام پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، بلکہ وہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اسی طرح جو دوسرے مذاہب کی مقدس کتابیں ہیں ان کی بھی ہم توہین نہیں کرتے، ہم دوسرے مذاہب کی بھی توہین کرنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ لیکن مغرب میں، اچھا مغرب میں بھی مذہبی لوگ ہیں، اور مذہب کی وہاں بھی ہر ایک کو اجازت ہے کہ وہ اپنے جس مذہب پر چاہے وہاں پر رہے اور اس کی وہ کرے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہاں ایک چیز ہے فریڈم آف ایکسپریشن، کہ اپنی رائے کا اظہار یا اپنے جذبات کا اظہار۔ اب وہاں کیا ہوتا ہے کہ وہاں مذہب کو سیکنڈری حیثیت دے دی گئی، وہ سیکنڈری چیز ہے، اور بیسک ہیومن رائٹس کو پہلا درجہ حاصل ہے۔ یہ جو آزادی اظہار رائے ہے یا فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اس کو پہلا درجہ وہاں دیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں اپنی لائف سے۔ 2001 میں یہ جو 9/11 کا واقعہ ہوا، اس سے تقریباً 8-9 ماہ پہلے میں امریکہ گیا۔ یہ میرا امریکہ کے دورے پر میں الگ سے کوئی پروگرام ایک آدھ قسط میں کروں گا، وہ بتاؤں گا کہ وہ میں کیسے گیا اور وہاں کیا ہوا، لیکن وہاں کا میں ایک آپ کو واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ ہمیں لے جایا گیا ایک لاس اینجلس، غالباً ہاں واشنگٹن میں یا لاس اینجلس میں، مجھے صحیح طریقے سے یاد نہیں کس شہر میں ہم تھے۔ وہاں ہمیں ایک آرٹس گیلری کے اندر چند دن پہلے ایک اس آرٹس گیلری کے اوپر کچھ لوگوں نے آ کر پتھراؤ کیا تھا، اور اس کے شیشے وغیرہ وہ ابھی بھی ٹوٹے ہوئے تھے ہمارے سامنے، جو انہوں نے ہمیں جا کر دکھایا۔ وہاں ہم اندر گئے اور میں بتایا گیا کہ یہاں کوئی ایسی چیز انہوں نے لگائی ہے جس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے احتجاج کیا اور پتھر وغیرہ مار کر اس کے شیشے وغیرہ بھی توڑ دیے ہیں۔ وہ ایک تصویر تھی۔ اب ہم اور آپ دیکھیں کہ ہم حضرت مریم کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، ہم تو ان کا بہت ہی احترام کرتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، لیکن خود عیسائی معاشرے میں حضرت مریم کی وہ ایک ایسی نازیبا تصویر بنائی گئی تھی جس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، اور اسی کی وجہ سے وہاں ایک پتھراؤ بھی ہوا تھا، لیکن وہ صرف ایک چھوٹی سی کمیونٹی نے پتھراؤ کیا تھا۔ جب میں نے وہ تصویر دیکھی، میرے ساتھ میرے ایک دوسرے دوست ڈاکٹر عامر تحسین صاحب بھی تھے، تو میں غصے سے لال پیلا ہو گیا، کیونکہ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے مقدس ہستیوں کی بے احترامی کرنے کا، بے عزتی کرنے کا، لیکن خود اس عیسائی معاشرے میں جن کے ہاں حضرت مریم، ان کی تو ان کے نزدیک ہم سے بھی زیادہ قابل احترام ہونی چاہیے، انہوں نے ان کی بھی ایک نازیبا تصویر لگا دی۔ اور وہ جو آرٹ گیلری کا ڈائریکٹر تھا، جب ہم نے بھی اس سے احتجاج کیا اور اس سے پوچھا کہ وہ اس کو ہٹا کیوں نہیں دیتا، تو اس نے کہا نو، اٹ از فریڈم آف ایکسپریشن۔ اب یہ یعنی یہ آزادی اظہار کا ذریعہ ہے، میں اسے ہرگز نہیں ہٹاؤں گا۔ تو ان کے ہاں مذہب سیکنڈری حیثیت اختیار کر گیا ہے، اور یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، جب تک اس پر وہ کوئی
ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ جس طرح ہم یہاں حد سے بڑھ جاتے ہیں، مثلا پولیس والوں کو مارنا یہ کہاں کی شرافت ہے اور کون سا طریقہ ہے، اور پھر پولیس والوں کا عام لوگوں کی پٹائی کرنا، خیر یہ اس پہ میں ذرا تھوڑی سی بات آگے بھی کروں گا۔ یہاں میں وہ بات آپ کو امریکہ والی یاد دلا دوں تو ان کے ہاں فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے یا اپنے آزادی اظہار رائے جو ہے اس کو وہ مقدم سمجھتے ہیں، خواہ اس سے کسی دوسرے کو کتنا ہی تکلیف پہنچتی ہو، اور یہی سلوک وہ ہمارے مقدس ہستیوں کے ساتھ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ انتہائی قابل مذمت چیز ہے۔ جب تک دونوں کے درمیان ڈائلاگ نہیں ہوگا، جب تک ہم ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھے گے نہیں، مغرب سے جب تک ہمارا انٹرفیتھ ڈائلاگ نہیں ہوگا، ہم نے بہت سی کانفرنسیں کی انٹرفیتھ پر، یہاں ہماری یونیورسٹی میں بھی ہوئی، دوسری یونیورسٹیوں میں بھی ہوئیں، اور جا بجا ہم نے اس کا تذکرہ کیا کہ دونوں تہذیبوں کے درمیان ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے، مکالمہ ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کا کوئی رزلٹ اب تک برآمد نہیں ہو سکا، اور یہ مضحکہ خیز قسم کی چیزیں بنانا اور کارٹون بنانا اور دل آزاری کرنا، یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ پولیس کی میں بات کر رہا تھا کہ یہ جب اس قدر میں نے اس بار دیکھا کہ پولیس والوں کی وردی کا ایک احترام ہوتا ہے، اس وردی پر جس قدر حملے کیے گئے، جس قدر نقصان پہنچایا گیا، قصور گورنمنٹ کا تھا، پولیس کا نہیں۔ پولیس بیچاری تو اپنی روٹی روزی کے لیے جاب کرتی ہے اور اب وہ سڑکوں پر کھڑے ہیں، لیکن اس کا اثر کیا ہوگا؟ اب وہ ہر اس آدمی سے بھی جو بے عزتی ان کی گئی ہے اور جس طرح انہیں مارا پیٹا گیا ہے، خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ وہ یہ ذہن میں سمجھ لے کہ عوام ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو اب ہم بھی عوام کے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں گے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کا رویہ بعض اوقات بڑا ایگریسو ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے میں دیکھتا ہوں کہ کہیں یہ نفسیاتی سوچ تو نہیں آ جاتی کہ جب ایسے مواقع پر ان کی وردی پر حملہ کیا جاتا ہے، انہیں لہو لہان کیا جاتا ہے، انہیں مارا پیٹا جاتا ہے، تو پھر جب وہ تھانوں میں آتے ہیں اور وہاں پر کوئی شریف آدمی بھی جائے تو اس سے نفسیاتی طور پر ان کے ذہن میں یہ بات کہیں موجود ہوتی ہے کہ یہ تو سول آدمی ہے، باہر کا آدمی ہے، ہم نے بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا ہے جو فلاں جلوس کے موقع پر ہمارے ساتھ کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ خاص طور پر یہ پروگرام میں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ حالیہ دنوں میں یہ واقعہ ہوا ہے، لہٰذا اس کی ایک مناسبت بنتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر اپنی سوچ کو بیدار کریں، جو وعدے ہم ایسی تنظیموں سے کرتے ہیں ان کو پورا کریں، اور اگر پورا نہیں کر سکتے تو پھر وعدے نہ کریں، اور اس طرح لوگوں کو سڑکوں پر آنے پر مجبور نہ کیا جائے اور نہ اس قسم کے واقعات پیش آئیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔